কে কাম চালু হয়নি চালু করে যে জায়গা আছে ঠেল ঠেল আস্তে কাম করতে হবে না চালু হয়নি ঠেলে এত হয়ে জায়গাতে من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہن پیارے بچوں ہر پروگرام کے شروع میں یوٹیوبرز کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا درجیت صاحب نے جو طریقہ اپنایا ہے وہی طریقہ زیادہ مناسب ہے۔ یوٹیوبرز کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ یہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، اتنا منع کرنے کے باوجود ابھی بھی میرے بیانات پر بےہودہ قسم کے تھمبنیل آ رہے ہیں، اور ہر جلسے کے شروع میں پیچھے پبلک کی طرف سے ہنگامہ، اسٹینڈ کو نیچے کرو، اور یہ نہیں کرتے۔ کم سے کم 10 سے 15 منٹ ہر جلسے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سختی جو مولانا جرجیز صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے کہ یوٹیوبرز الاؤڈ نہیں ہوں گے، وہ سختی بالکل صحیح اور مجھے کرنی پڑے گی۔ میں کہاں سے چیک کرنے جاؤں گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ سینکڑوں موبائل لگا کے لوگ بیٹھے، ابھی چھٹ پوجا پر میں نے کچھ نہیں بولا، پتہ لگا کہ چھٹ پوجا پر بھی ویڈیو اچھا ہے۔ آج ابھی ایک صاحب نے مجھے تھمبنیل بھیجا، بہت ہی گندا قسم کا تھمبنیل لگا کر کے میری تصویر ساتھ چپکا دیا، چل رہا ہے۔ اس لیے معاف کیجیے گا میرے یوٹیوبر بھائی کو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا رسک لے کر کے کام نہیں۔ آج کا یہ پروگرام مدرسہ رحمت عالم دھوکردہ حسن گنج کٹیہار کا یہ سالانہ پروگرام جو تقریباً مغرب کی نماز کے بعد سے اب تک چل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے آسام کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے بنگلہ مقرر مولانا منور حسین آسامی کا بیان بھی سنا، مجھ سے پہلے بھی ابھی آپ نے ایک تقریر سنی، اور میرے بعد شیخ جرجیز سراجی صاحب کا بھی خطاب آپ سنا۔ مجھ سے جلسے کے ذمہ داروں نے یہ مطالبہ کیا ہے اسلام کے نظام میراث پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اسلام کے اندر کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا کیا کیا جائے؟ اسلام کے پہلے کیا سسٹم تھا؟ کسی کے مرنے کے بعد اس کی زمین جائیداد روپیہ پیسہ وہ لے لیتا تھا جس کے پاس پاور ہوتا تھا، طاقت ہوتی تھی، اور ظاہر جب پاور ہوتا تھا تو عورت تو بیچاری کمزور ہوتی، اس لیے عرب کے اس معاشرے میں عورت کو باپ کی وراثت میں، بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں، بہن کو بھائی کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام نے پورا ایک سسٹم بنایا، اور آپ اگر گوگل پہ جا کر کے ٹائپ کریں اسلامک انہیریٹنس کیلکولیٹر، کئی ایپس موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، اور آپ کو صرف اتنا ڈالنا ہے مرنے والا اپنے بعد کس کو چھوڑ کے گیا۔ مان لیجیے مرنے والا مرا، اس کی ماں زندہ ہے، اس کا باپ زندہ ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، آپ کے سامنے وہ کیلکولیٹر اوپن ہوگا، آپ ڈال دیجیے وہ ایگزیکٹ بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، پورا ایگزیکٹ آپ کے سامنے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اسلامک انہیریٹنس یا اسلامی میراث کا جو یہ نظام ہے، یہ پورے قرآن کی صرف 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محسوس کیا۔ قرآن کی 3 آیتوں میں، سورہ نساء کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے اسلامی نظام میراث کو بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسلامی نظام میراث پر کچھ بات کروں، آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام مال کے تعلق سے کیا کیا ہے۔ بھائی آج جتنی بھی گڑبڑی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان مال سے بے حد محبت کرتا ہے۔ انسان کو دولت سے بہت پیار ہے، اور دولت سے جب بہت زیادہ انسان پیار کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا نام دیا۔ او لوگوں، تمہارے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے. من النساء عورت کی محبت ڈال دی ہے. عورت کی محبت, شادی ہوئی انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, بیوی کی محبت ڈالتا ہے. والبنین, اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. انسان اپنا نقصان تو سہ سکتا ہے, اپنے بچوں کا نقصان نہیں سہتا ہے. دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کو گرانا چاہے گا, ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر دیکھنا چاہے گا. دنیا میں اکلوتا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے. والبنین, اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور اے میرے بندو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. روپیے پیسے کی محبت, دھن دولت کی محبت, سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی. اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ, اور اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دل کے اندر ڈال دی ہے جو گھوڑے بڑے عمدہ ہوتے ہیں, جو نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں, جن گھوڑوں کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے. عرب میں گھوڑے کی بڑی ویلیو ہے, اور گھوڑے میں بھی جو گھوڑا نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا جس پر باقاعدہ علامت رہتی تھی, سمبل رہتا تھا, اس گھوڑے کو بڑا اونچا مانا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا. آج کی سواری فارچونر ہے, آج کی سواری اسکارپیو ہے, آج کی سواری بلیٹ ہے. تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالتا ہے. والانام, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر چوپایوں کی محبت, بیل بکری گائے بھینس, جن جن چوپایوں کو تم پالتے پوستے ان چوپایوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے. والحرثی, اور اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کے دل میں ان کی کھیتی باڑی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے. یہ 6 چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے پیار نہیں ہے, کوئی کہتا ہے مجھے بیوی سے محبت, عورت سے محبت نہیں ہے, کوئی کہتا اولاد سے محبت نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہ نیچرل چیزیں ہیں, ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پراکرتک روپ سے نیچرلی ہمارے دل میں ڈالا. لیکن ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے, ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. میرے بندو, یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ بچے کی آواز آ رہی ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ عورت کی محبت, یہ اولاد کی محبت, یہ سونا چاندی کی محبت, یہ گھوڑے کی محبت, یہ چوپایوں کی محبت, یہ کھیتی کی محبت. ذالک متاع الحیات الدنیا, اے میرے بندو یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی. اولاد بھی دنیا کے اندر, مال بھی دنیا کے اندر, سونا چاندی بھی دنیا کے اندر, یہ بیل بکری گائے بھی دنیا کے اندر, یہ کھیتی باڑی بھی دنیا کے اندر. واللہ عنده حسن المآب, لیکن جنت اگر چاہیے, اگر بہترین ٹھکانہ چاہیے, اگر اللہ کی ابدی نعمتیں چاہیے تو اللہ کے پاس ملے گی, وہ آخرت میں ملے گی. کیا مطلب ان 6 چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو بھول مت جانا, آخرت کو بھول مت جانا. یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی, اللہ کیا کام دینے والی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں, قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے. فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال, وہ زمانہ بھی میری امت کے لوگوں تم پر آنے والا ہے جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے, حرام طریقے سے کما رہا ہے. مال آنا چاہتا, جوا کے ذریعے آئے, سٹے کے ذریعے آئے, سود بیاج کے ذریعے آئے, سموہ بینک کے ذریعے لون لے کر کے آئے, کسی کا حق مار کر کے آئے, پیسہ آنا چاہیے.
اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال بہت بڑا ہے اور نبی نے پوری امت کے لیے کہا ہے، اس میں امت کے علماء بھی آ گئے، اس میں امت کے جاہل لوگ بھی آ گئے، امت کے ہر طبقے کے لیے مال فتنہ ہے۔ مال آزمائش ہے، مال کمانے کے چکر میں اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا حرام مال بھی اس کے گھر میں آ جائے۔ اور آگے بڑھیے، مال آپ کما رہے ہیں، اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے مال کہاں سے آ رہا ہے اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں پہ لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محبوبہ کے چاچا اپنا مال لٹا رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے ٹوپر مال لٹا رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب اور ڈرگس کے اوپر آپ کا مال برباد ہو رہا ہے۔ اس مال کی کمائی کا بھی حساب دینا ہے اور اس مال کی آمدنی کا بھی حساب دینا ہے۔ میں تو جاب کرتا ہوں، ہر سال انکم ٹیکس بھرتا ہوں، میرا پلان نمبر جیسے ہی سسٹم میں ڈالو سال بھر کا پورا کچا چٹھا، اب تو ہماری گورنمنٹ نے آدھار کے ساتھ ہر چیز کو لنک کر دیا۔ ایک پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا؟ میرے انکم ٹیکس کا جب جیسے پیج کھلے گا سامنے، انسان کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا، گورنمنٹ آف انڈیا کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ کے آدھار کے ساتھ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا کھاتا، آپ کے کھاتے میں ایک پیسہ بھی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے وہ سارا ریکارڈ ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اتنی باریک باریک چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، سوچو انسان کو بنانے والے خالق کا سسٹم کتنا مضبوط ہوگا، اس اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تزور قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنی، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، تیری انکم کا ذریعہ کیا تھا، وفیما انفقا، اور چوتھا سوال تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر لٹایا، اور پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھ کو بھی دینا ہے، مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، کٹیہار شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے، حسن گنج کے دیہات میں رہنے والے کو بھی دینا ہے۔ ہر انسان مال کہاں سے کمایا حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت میں بار بار تاکید کی گئی حلال کمائی کھاؤ۔ ہماری شریعت نے ہم کو سکھایا حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو اور غریبوں کی مدد کرتے رہو، مدرسوں کی مدد کرتے رہو، مسجد کی مدد کرتے رہو، اللہ کو ایسے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا، سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کلوا
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جو حلال چیزیں اس کو کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا، اور قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم نیک عمل کرو اور حلال روزی کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک حلال روزی نہیں کھاؤ گے تمہارا عمل نیک نہیں ہو سکتا، تمہارے نیک عمل کی کوئی ویلیو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث، اس کے بعد بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، سفر بتا دیتا ہے کہ انسان سفر سے۔ رات میں پٹنہ میں میں شام کو 6 بجے پٹنہ میں، اور رات 12 بجے کشن گنج میں 100-120 کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے۔ کار سے آدمی آ رہا ہے، آرام سے آ رہا ہے، مگر پہنچنے کے بعد انسان کی باڈی بتا دیتا ہے سفر کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اشعث، بال پراگندہ ہے، اغبرا، اس کے کپڑے میلے کچیلے، اس کے کپڑے دیکھ کر کے پتا چل رہا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دیکھو جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ بھی نوٹ کرو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انڈیویژولی کر رہے ہو، الگ الگ کر رہے ہو، کر سکتے ہو، لیکن اگر اجتماعی ہو رہی ہے تب یہ بھی جاتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ آدمی اپنے طور پر اللہ سے کچھ مانگ رہا، کوئی مسئلہ مانگ سکتا ہے۔ بھائی ضروری تو نہیں کہ نماز میں نے سب مانگا، میرا بچہ بیمار ہے، نماز میں نے پڑھ لی، اب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میرے بچے کو شفا دے۔ کاروبار والے کے پریشان، دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، روزی روٹی اچھی نہیں چل رہی ہے، نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اذکار پڑھ لیا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میری دکان کو تو چلا دے، میری روزی کو کشا دے، کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا ہے، اللہ بندے کو خالی ہاتھ نہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال میلے کچیلے، کپڑے گندے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، جب اللہ کو رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مسافر کو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، یعنی قبولیت کے کئی اسباب اور قبولیت کی کئی چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے والی کی دعا قبول نہیں۔ روتے رہے ہم، آسام سے آئے منور حسین، آسامی سے پوچھا میں نے وہاں کے حالات، بیان نہیں کر سکتا کیا حالات، ظلم کی بہت ساری داستانیں شاید ہم تک اور آپ تک پہنچتی بھی نہیں، جن کو قلم لکھ نہیں سکتے، زبانیں بیان نہیں کر سکتی، وہ ظلم
آج ہوا فلسطین کے شہر غزہ میں کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے چہرے بنے، اور یہاں امام حرم دعا کر رہے ہیں، رمضان میں رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے چپے چپے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ ہماری کمائی حلال ہے کیا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، سعد بن ابی وقاص۔ ابھی پوچھو اتنا بڑا مجمع ہے، عبدالغفار صاحب آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں، آپ کے ساتھ سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے۔ ہر تقریر سنتا ہوں، ہر جلسے میں جاتا ہوں۔ ابھی پوچھ لوں کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے؟ تو مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو صحیح بتاتے ہیں، جبکہ بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو 4 ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ ان 10 میں سے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماموں جان میرے ماں باپ آپ کو فدا ہوا تیر سے، اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بہت مستجاب الدعوات، یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا رہسیہ کیا ہے جو آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، ما رفعت لقمة الى فمی، جب بھی میں اپنے منہ کی کوئی لقمہ اٹھاتا ہوں، الا وانا عالم، مجھے پتا ہوتا ہے، من این مجیئها ومن این ذهبت، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کی آمدنی کیا تھی، وہ کہاں سے وہ لقمہ آیا تو مجھے سب پتا ہے، ایک اسے مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہر لقمے کی جانکاری کے بعد آتا ہوں۔ اللہ، یہ تھے صحابہ جو ایک لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتے تھے تو اس بات کی پرواہ کرتے تھے کہ حلال طریقے سے کھا رہا ہوں یا حرام طریقے سے۔ یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں حرام کمائی کی بن گئی ہیں، یہاں تو حرام کمائی سے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رکھ دی، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بنا کے رکھ دیا، وہ لوگ اللہ کو کیا حساب دیں گے ہم ذرا بتا دو۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہم نے کھایا ہے اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہم مسجد کا احترام کرنے کا نہیں کرتے، بہت احترام کرتے ہیں۔ شرابی جب مسجد کے پاس سے گزرتا ہے شرافوں سے گزر جاتا ہے، نہیں، مسجد کے پاس کوئی ہڑدنگ نہیں، کوئی شرارت نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسجد کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہولی کا تہوار آتا تھا، ہولی کھیلتے تھے، ہم نے اپنے محلے میں دیکھا، سارے محلے میں ہولی کھیل رہے، بیچ میں مسجد آئی، نہیں بھائی یہ مسجد ہے، یہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہے۔ یہ ایک ماحول تھا ہندوستان، وہ الگ بات ہے، دھیرے دھیرے نفرت کو ذہنوں میں ڈالا گیا۔ اب تو باقاعدہ مسلمان کی مسجد پر دوسرے مذہب کا آدمی اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور مسجد کے سامنے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے اور بھڑکاؤ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ مگر مسجد کا احترام غیر مسلم بھی ہمارے دیش میں کرتا تھا اور کرتا ہے۔ مسجد کا احترام ہم سب کرتے ہیں۔ مسجد سے بھی بڑھ کر کے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت ہے۔ آئیے بخاری کی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے راوی کون؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں۔ رات میں جب اللہ کے نبی تہجد کے اٹھا کرتے تھے
عبداللہ بن عباس آتے تھے اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے. او لوگوں، تمہارے محلے میں علماء آتے ہیں، تمہارے گاؤں میں علماء آتے ہیں، تمہارے علاقے میں جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں، کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کو علماء سے ملاقات کے لیے لے کر کے آیا کرو، ان کو علماء کا احترام کو سکھایا کرو، ان کے دل میں علماء کی محبت کو ڈالا کرو. نبی رات میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز کے اٹھتے ہیں اور وضو کا پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ 8 سال کا بچہ آتا ہے. نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس. نبی نے پوچھا یہ وضو کا پانی کون لایا؟ جواب بن عبداللہ بن عباس آیا. نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کی نالج دے دے، قرآن کا گیانی بنا دے، قرآن کی تفسیر سے علم دے دے. اور آج جب بھی آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آپ کو ملے گا عبداللہ بن عباس کا نام ملے گا. قرآن کریم کی تفسیر میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں صحابہ. یہ نبی کی دعا کی بات ہے. وہی عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں، اور حج کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، یوم النحر آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. آپ نے منی کے میدان میں فرمایا، ایہ یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم حرام، آج کا دن تو یوم النحر ہے، آج کا دن تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، آج کا دن تو بڑا احترام والا ہے. پھر آپ نے پوچھا ایہ بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلد الحرام، اے اللہ کے نبی یہ تو مکہ شہر کا ایک حصہ ہے، یہ تو مکہ شہر ہے جو امن والا شہر ہے، جو بڑا احترام والا حرمت والا شہر ہے. پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا شہر حرام، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اب ذرا نبی کے الفاظ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ایک دوسرے کی جان اور مال کا اتنا ہی احترام کرو. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا آپ کو جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھیے، قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، انویلڈ طریقے سے، اویل طریقے سے نہ کھایا کرو. ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جا کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں لے کے جاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے زمین ہماری نہیں ہے، جائیداد ہماری نہیں ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہم ہڑپ رہے ہیں کسی کا، مگر ہم کو پتا ہے عدالت میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے. وہ کسی نے عدالت کے قربان بیان کیے نا، آؤ دعویٰ کرو، لڑو اور تباہ ہو جاؤ. بالکل ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چل رہا ہے، پتا ہوگا. اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈالا جائے. عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی،
مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہے، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہا ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ بہرحال وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے، اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہے، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسوں کو بند نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک ایک دن کی فیس 20-25 لاکھ روپیہ ہے تو نہیں دے سکتا۔ اب قرآن کی ذرا اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو لیکن جج اور وکیل کے ساتھ سیٹنگ کر کے تم غلط کو صحیح کروا دو، ہو سکتا ہے غلط ثبوت پیش کر دو، ہو سکتا ہے غلط گواہ پیش کر دو، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ۔ آج کٹیہار کی آپ سیشن کورٹ میں چلے جائیں، آپ پٹنہ میں کورٹ میں چلے جائیں، ہر عدالت میں زمین کے، جائیداد کے، روپیے پیسے کے معاملات مسلمانوں کی بڑی تعداد میں ہیں، اور انسان کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں، میں ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، پھر بھی عدالت میں جاتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے میں عدالت کی رقم فیسوں وکیلوں کی فیس بھر کر کے میں کیس دیتا ہوں۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور اس عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی۔ وہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے آپ کا ہاتھ سچ بول دے گا، آپ کا پیر سچ بول دے گا، آپ کی چمڑی سچ بول دے گی۔ اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے، انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اور آج ہم تیرے کرتوت، تیرے کالے کرتوت ہم کھولیں گے۔ دنیا کی عدالت سے کوئی جیت گیا ہے، اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حسن گنج کی دھرتی پر، دھوکردہ کی دھرتی پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، آپ کی دھرتی بھی قیامت کی گواہی دے گی۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ اللہ کی عدالت میں کیسے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّكُمْ تَقْتَسِبُونَ إِلَيَّ، او لوگوں کو میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہو،
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کہ دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آئیں اور ایک آدمی اپنی بات کرنے میں بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اپنی دلیل کو مضبوطی سے رکھنے والا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فَأَقْضِيَ لَهُ بِحَقِّهِ، میں اس کے حق میں فیصلہ کروں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، او لوگوں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ حق پر ہے، جو صحیح ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اور جو غلط ہے وہ اپنی زبان کی بدولت، اپنی بات چیت کی بدولت اپنی بات کو منوا لے۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعًا مِنَ النَّارِ، اگر میں کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ زمین اس کے بھائی کی تھی، وہ حق اس کے بھائی کا تھا، وہ روپیہ پیسہ اس کے بھائی کا تھا، اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور اس کے حق میں کر دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انما اقطع له قطعا من النار، میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جائیداد نہیں دے رہا ہوں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ کسی میں مزہ؟ زمین و جائیداد پر آج ناجائز قبضہ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ۔ اسلامی نظام میراث میں بھی یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، باپ مر گیا، باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، شریعت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اسلام کا نظام میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ 1 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1 لاکھ پیسہ چھوڑ کر کے مرا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مرا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کیا۔ دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا، قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے، اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا، مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہوا، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، میرا مجھ سے کہا تھا دوستان مجھے لے کے آ رہے تو انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجئے گا تو میں مسافہ کر کے دے دے، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا جدید صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے نام اعمال میں آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت نہیں، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لیا، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے،
اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنے ترکے کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ جنازے کی تیاری، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کو ہم پورا کریں۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا اور یہ کہہ کر دے گیا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا تھا یہ 3 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا جائے، تو فتویٰ آپ لینے جائیں گے، آپ بہار کے کسی عالم سے لے لیں، یوپی کے کسی عالم سے لے لیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے لے لیں، تمام علماء کا فتویٰ یہی ملے گا کہ وصیت غلط ہے اور اس کی 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ روپیہ اس بچے کو دیا جائے گا، 3 لاکھ پورا نہیں۔ کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ جب مر رہے ہیں آپ کے مال میں آپ کے وارث کا حق ہے، آپ اپنے وارث سے محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اور شریعتوں میں، دنیا کے اور مذاہب میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مرنے کے پہلے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے کتے کے نام کر کے چلے، اپنے کتے کے نام، اپنے نوکر کے نام، اپنی گرل فرینڈ کے نام، اپنی رکھیل کے نام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام میں آپ وصیت بھی اگر کریں گے اپنے مال کی تو کسی انسان کو کریں گے، کسی جانور کو نہیں کر سکتے، یا کسی مسجد میں کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اچھے کام میں کریں گے، اور وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 کام ہونے کے بعد اب چوتھا نمبر آیا، اب وارثوں کو حصہ دیا جائے۔ اب جب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ نے بتا دیا، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں بتایا ہے۔ جو وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ جیسے بیٹے اور بیٹی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے، اگر باپ زندہ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو باپ کو 1/6 دیا جائے گا، ماں کو 1/6 دیا جائے گا، اور ماں باپ کو دینے کے بعد، اور اگر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اور اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 دیا جائے گا۔ بیوی کو دینے کے بعد، ماں باپ کو دینے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی کو دیا جائے گا۔ اب بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل۔ اب دنیا میں لوگ اس پر بڑا معاملہ مچاتے ہیں، تو اسلام میں بڑی ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے، لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو آدھا مل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو عدل والا ہے، اللہ تو عادل ہے، اور اللہ کا ہر حکم عدل والا ہے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کے قانون میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کو برابر دیا ہوتا، اگر اللہ کے قانون میں برابر کا حکم ہوتا تو یہ لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ کما کے لانا تو لڑکے کو ہے، اپنی بہن کو کما کے بھائی دے گا، اپنی بیٹی کو کما کر کے باپ دے گا، اپنی بیوی کو کما کر کے شوہر دے گا۔ مرد کو تو ہر حال میں کمانا ہے، اور عورت کو کمانا نہیں، عورت کو تو کھانا ہے۔ عورت کو کوئی کھلائے گا، اور کھلانے والا کون ہے؟ مرد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکی کو لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب مرنے والے کا 1 لڑکا ہے، 2 لڑکی، اور مرنے والا 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مر، تو ظاہر ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ لڑکی کو مل جائے گا، اور 50 ہزار روپیہ دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا۔ تو اگر ریشیو نکالو تو لڑکے لڑکی کو تو برابر مل رہا ہے، اور
اگر کہیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکا ایک ہے یا لڑکی کی تعداد کم ہے تو مجموعی اعتبار سے لڑکیوں کو زیادہ مل جائے. تو قرآن کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون ہے اور اللہ نے جو طے کر دیا اسی کے حساب سے بانٹا جائے گا. تم نہیں جانتے اس لیے کہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. کسی کو باپ اللہ نے بنایا ہے, کسی کو ماں اللہ نے بنایا ہے, کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا ہے. جب رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو ان کا حق بھی اللہ ہی طے کرے گا, تم نہیں طے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, باپ مر گیا, بھائیوں نے بیٹھ کر کے زمین جائیداد کا بٹوارا کر دیا, بہن کو پھوٹی کوڑی نہیں ملی, بہن کو ایک پیسہ نہیں ملا. بہن آئی, بھائی آپ نے باپ کی جائیداد کا بٹوارا کیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائیوں نے دھمکی دی. میں شیرشاہ آبادی ماحول نہیں جانتا, میں کٹیہار کا ماحول, میں بنارس کی بات کر رہا ہوں, اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں. بھائیوں نے دھمکی دی اگر تو اپنا حصہ لے لے گی آج کے بعد ہم سے رشتہ مت رکھنا, ہم سے کوئی تعلق مت رکھنا. اگر ہم نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے کچھ کو حق دے دیا تو آج سے رشتہ ختم. بہن بیچاری سوچتی ہے بھائی سے رشتہ ختم کرنا بڑا مہنگا سودا ہے, بھائی اور بھتیجے کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے. بہن کہتی بھیا جو ہے آپ رکھ لیجئے, مجھے کوئی زمین جائیداد نہیں. اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بہنوں کے اوپر, اور بہنیں مجبوری میں آ کر کے اپنا حصہ اپنے بھائی کو لے لیں. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ پانچوں ٹائم کا نمازی کر رہا ہے. چہرے پر برکون شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے پر سجدے کا نشان سجانے والا, اپنے آپ کو متقی کہنے والا, اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والا بھی یہ کام کر رہا ہے. او لوگوں, اللہ کا کیا حساب دو گے جب اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ ہے اور آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے. وہ کون سا قانون ہے, وہ کون سا انصاف ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی. اور یہ بھی یاد رکھو اسلام کا جو نظام میراث ہے یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ عمل کر لو تو اچھی بات ہے اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ نے جب میراث کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ. اے میرے بندو, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ کی بات مانے گا, جو رسول کی بات مانے گا, جو اللہ کے قانون پر چلے گا, اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, جو رسول کی نافرمانی کرے گا, جو اللہ کے قانون کو توڑے گا, جو اللہ کے نظام میراث کو نہیں مانے گا, جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا, اللہ کیا فرماتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک وہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور اس کو سعیر کرنے والا عذاب دیا جائے گا. جہنم کی آگ میرے بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی یہ نہ سوچے ارے ہم تو توحید والے ہیں, ہم جہنم میں جائیں گے, کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے. کوئی یہ نہ سوچے جہنم کی آگ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہوگی. اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جہنم کی آگ میں ہماری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے, ہم بار بار چلنے کی تکلیف جہنمیوں کو دیں گے. اگر جہنم کے عذاب کو سہن کر سکتے ہو, اگر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنی بہن اور بیٹی کا حق مار لو, اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ معافی مانگو اور اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دو. ایک اور طریقہ چل رہا ہے حرام خوری سے.
اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ زمین میری ہے اور میری زمین کے بغل میں اس کے میرے پڑوسی کی زمین ہے۔ میں دھوکے سے کیا کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کی زمین کا 1 فٹ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لے رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر بنی ہوئی باؤنڈری کو مٹا دینا، نشان کو مٹا دینا، یا زمین و جائیداد کے کاغذ میں ہیر پھیر کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشان کو بدل دے، جو جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، زمین کو ہڑپنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر اللہ کی لعنت کہ ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ میرے پیارے ساتھیوں بہت ہی خطرناک۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رجالا یتخوضون فی من مال اللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ جہنم کی آگ میں حرام کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج عمرہ بھی کیا ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر داخل ہوتی انڈیا کا روپیہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا کام کرنا بند کر دیتا ہے، امریکہ کا ڈالر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سعودی میں آپ گئے تو آپ نے سعودی ریال چاہیے۔ ایک مرتبہ میں گیا عمرہ کے ساتھ، میں یہاں سے ریال لے کے گیا، اتفاق سے میری فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی، تو دبئی کے ایئرپورٹ پر فلائٹ چینج کرنی تھی مجھے۔ اب دبئی کے ایئرپورٹ پر سامان بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانا تھا، تو وہ ریال بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں دبئی کا پیسہ چاہیے، جو یونائٹڈ عرب امارات کا جو وہ درہم ہوتا ہے ہم کو وہ چاہیے، ہم کو یہاں سعودی کا ریال نہیں چاہیے۔ میرے پاس ریال تھا، میں انڈیا سے ریال بنا کے لے کے۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ امریکہ کے لوگ انڈیا میں آتے ہیں، ڈالر کو روپیے میں بدل کے ایکسچینج کر کے تب آتے ہیں۔ انڈیا کا آدمی سعودی جاتا ہے، اپنے روپیے کو ریال میں چینج کرتا ہے۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، قیامت کی کرنسی کون سی چلے؟ کسی کا مال ہڑپ لیا کسی نے، 1 لاکھ روپیہ کسی کا ناجائز قبضہ کر لیا، اب قیامت کے دن جس کا پیسہ اس نے مارا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس نے اللہ کی عدالت میں کہا اللہ اس نے میرا 1 لاکھ روپیہ ناجائز طریقے سے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن روپیہ تو نہیں چلے گا، پیسہ تو نہیں چلے گا، درہم تو نہیں چلے گا، دینار تو نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی؟ ذرا غور سے سننا کٹیہار کے لوگوں، حسن گنج کے لوگوں، ذرا غور سے سننا کہ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے غریب آدمی کون ہے، سب سے کلاش آدمی، سب سے نردھن آدمی، سب سے پور آدمی کون ہے، سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سب سے بڑا غریب وہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس کی نیکیاں ان حقداروں کو بانٹ دی جائے گی۔ جس کا حق آپ نے مارا ہے، آپ کا روزہ لے کے چلا گیا، آپ کی نماز لے کے چلا گیا، آپ کا صدقہ خیرات لے کے چلا گیا، آپ کا حج عمرہ لے کے چلا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ حقدار لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا۔ اللہ، ہم لوگ تو بڑا خوش ہے صاحب، ہم نے تو بڑا دان دیا ہے مدرسوں میں، بڑا جلسوں میں دان دیا ہے، بڑا حج و عمرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن یہ دان، یہ چندہ، یہ روپیہ، یہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا ہے سب برباد ہو جائے گا اگر ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی۔ میرے پیارے ساتھیوں،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حقدار لائن میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لا دے گا۔ جو انسان دنیا سے نماز لے کر کے آیا تھا، روزہ لے کر کے آیا تھا، زکوٰۃ لے کر کے آیا تھا، حج لے کر کے آیا تھا، اب اس کے اوپر گناہ لادے جا رہے ہیں، بالکل گناہوں سے بھر جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے وراثت کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ اور کبھی غور کرو، جس بہن کا حق مار رہے ہو، جس بھتیجے کا حق مار رہے ہو، اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ یتیم ہے، اور یتیم کا مال اگر ناجائز طریقے سے کوئی کھاتا ہے اس کی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ایک تو حلال طریقہ، اگر کسی یتیم کی پرورش آپ کر رہے ہیں اور آپ پیسے والے نہیں ہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس پرورش کے بدلے میں اس یتیم کا جو مال ہے اس میں سے اپنے حق بھر کا پیسہ آپ لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کوئی کھا رہا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ۔ یتیم اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، بڑا بے رحم ہے وہ انسان، بڑا جانور ہے وہ انسان جو کسی یتیم کے حق کو دبائے، جو کسی یتیم کو مارے، جو کسی یتیم کو ظلم کرے۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، او لوگوں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آج ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور ان یتیم بچوں پر اگر آپ کوئی مال خرچ کرتے ہیں اس سے ڈبل فائدہ آتا ہے۔ جو ثواب ملے گا دان کا چندے کا وہ تو ملے گا، اگر یتیم بچے کے اوپر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی یتیم کی پرورش میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا جب حرام ہے، آپ کی بہن بھی آپ کے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئی، آپ کا بھتیجا اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا، اس بھتیجے کا اس بہن کا حق مارنے کے پہلے سوچ لو کہ کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچ، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، تمہارے بچوں کا کوئی حق مار دے تو سوچو تمہیں کیسا لگے گا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو اور کسی یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا قیامت کے دن کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا تو ہم اور آپ تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو حساب کرنا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، او لوگو تم وراثت کو ٹکار جاتے ہو، تم میراث کو کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔
کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. او لوگوں ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا, اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے, اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان ما سعی, اور قیامت کے دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا کیا. جتنے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپائے, جائیدادوں کو ہڑپائے, لوگوں کا حق مارا ہے, کوئی ایک آدمی بتا دو جو مرنے کے بعد اپنی زمین کو لے کر کے گیا ہو, اپنی جائیداد کو لے کر کے گیا ہو, اپنے روپیے پیسے کو لے کر کے گیا ہو, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سب یہی چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائیوں, اسی قبر کی 2 گز زمین ہم کو دفن ہو جانا ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ, اپنی آخرت کو خطرے میں نہ ڈالو میرے بھائیوں. لوگوں کا حق دنیا میں دے دیا کرو. اللہ کے پیارے نبی اتنی خطرناک وعید فرمائی. آپ نے فرمایا اپنے انتقال کے کچھ پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او لوگوں تم نماز کی پابندی کرنا, اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ حق تلفی مت کرنا. اسلام وہ دین ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے, جو غلاموں کا طبقہ ہے, جو لونڈیوں کا طبقہ ہے, جس کو دنیا میں حقیر مانا جاتا ہے, اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں اس غلام اور لونڈی کا بھی حق آپ کریں. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا, اس کی ماں کا نام لے کے کچھ آر دلادی کچھ برا بھلا کہہ دیا. اللہ کے پیارے نبی کو بہت غصہ آیا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر آج تم نے اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے, یہ تو وہ انسان یہ کام کرے گا جس کے اندر دور جاہلیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہو. آپ نے کہا کہ یہ نوکر چاکر یہ کام کرنے والے یہ بھی تمہارے بھائی ہیں, جو کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو پہنو ان کو پہناؤ. اسلام کا وہ مذہب ہے جو غلاموں کا نوکروں کا بھی حق ہمیں دے. دنیا میں لوگ مزدور دیوس مناتے ہیں, بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں, ایسوسی ایشن بنی ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے. 1400 سال پہلے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حق کی لڑائی لڑی ہے, مزدوروں کو ان کا حق دیا ہے آپ نے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آتوا الأجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام وہ پیارا دین ہے جو ہر حقدار کو اس کا حق قائم کر دینے کی تعلیم. اس لیے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو دیر نہ کرے, اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرے, بہنوں کو اکٹھا کرے, مفتی صاحب کو بلا لے. باپ جو زمین چھوڑ کے گئے, جو جائیداد چھوڑ کے گئے, جو سونا چاندی چھوڑ کے گئے, جو کھیت کھلیان چھوڑ کے گئے, سب کا کیلکولیشن کر کے حساب کر لے, اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دے. میرے بھائی دنیا میں چند دنوں کی پریشانی سہ لو, یہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب کو سہنا. اور یہ بھی یاد رکھو, اگر حرام کی زمین میں, حرام کی جائیداد میں اپنے بچوں کو رکھ کے پال رہے ہو, اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ کا حقدار بنانا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب ہم حرام کا پیسہ کما رہے ہیں, ہمارے گھر میں پیسہ آ رہا ہے, ہمارے بچے چین کی زندگی گزار رہے ہیں, ہماری فیملی چین کی زندگی غلط ہے. یہ اگر پیسہ حرام کا آ رہا ہے اور آپ کے بچے عیش کر رہے ہیں, آپ کی بیوی عیش کر رہی ہے, وہ حرام کی کمائی آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فالنار اولا بہ, وہ جسم جہنم کی آگ میں چلے گئے. کیا ہم چاہیں گے ہمارے بچے جہنم کی آگ میں چلے گئے؟ ہم کبھی نہیں چاہتے. یہ چند سوالات آئے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اس کو, اور آخر میں بار بار پیچھے سے ڈیمانڈ آ رہی ہے
آپ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں جلسے کا مقصد کیا ہے. اور میرے بھائیوں نے مجھے بتایا ادارہ کافی قرضے میں چل رہا ہے, اس کی جو بلڈنگ وغیرہ بنی ہے اس پر کافی قرضہ ہے. آپ حضرات میری تقریر کے آخر میں جو بھی تعاون ہے, آپ جو بھی دان کر سکتے تعاون کر سکتے یہاں آ کے دیتے جائیے گا, انشاءاللہ اس پر بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور میں سب کے لیے اجتماعی طور پر ایک دعا کر دوں. سعودی عرب کے ساتھ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ علماء اس کو جائز ٹھہراتے ہیں, ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ جزاک اللہ خیر. دیکھیے کسی بھائی نے تعاون پیش کیا ہے, اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے. میرے بھائیوں, ہم اپنے انڈیا میں اپنی کنٹری میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا سعودی کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ نہیں, ہم یہاں کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں. سعودی عرب میں ہم سے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. ہم عشاء کی نماز کے بعد آرام سے بستر پہ سونے جاتے ہیں, ٹی وی چالو کرتے پتہ لگا سعودی عرب میں عشاء کی اذان شروع ہو گئی. تو ٹائم کا فرق ہے. ویسے چاند کا بھی فرق ہے, چاند ہمارے ملک میں کبھی اور نظر آتا ہے, سعودی عرب میں کبھی اور نظر. اور اس مسئلے میں اگرچہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے, مگر آپ کے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم دین انتقال کر گئے, اللہ غریب کی رحمت کرے, علامہ عبدالعزیز حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان کا مضمون پڑھا تھا, بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا, اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ان کا وہ مضمون چھپا تھا کہ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی رویت ہے, ہر شہر کے لوگوں کی اپنی رویت ہے, وہ اپنا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے, اپنا چاند دیکھ کر کے عید منائیں گے. یہ پورے ہندوستان یا پوری دنیا میں ایک چاند بنانا یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات نہیں ہے, اور نہ پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے. ایسا جب تک ممکن نہیں ہے تب تک کوئی اگر اپنی الگ عید منا رہا ہے, اپنا الگ روزہ رکھ رہا ہے, تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے, اس کو اللہ کیا حساب دینا پڑے. بچت کھاتے میں بینک میں رکھے ہوئے پیسے میں بیاج کے طور پر کچھ روپئے جمع کر دیتے اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا, تو اس پیسے کو کیا کرتے؟ دیکھیے یہ مت کہیے کہ معلوم نہیں پڑتا, سارا سسٹم موجود ہے. انٹرسٹ کی رقم روز نہیں آتی ہے, ہر کوارٹر پر آتی ہے. ہر کوارٹر مطلب ہر 3 مہینے پر آپ کے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے. آپ اپنی پاس بک پہ اگر انٹری کرائیں گے, پاس بک میں کیا جائے گا انٹرسٹ کا اتنا پیسہ. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ ہر کوارٹر پر اپنے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکلوائیے اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے وہ رقم کسی غریب کو دے دیجیے, بس. وہ آپ کے اوپر استعمال نہیں ہونی چاہیے, اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا ہے, بینک میں رکھنا نہیں ہے, اس کو نکال کے خرچ کر دینا ہے. کسی بھی کوئی دوا علاج کے لیے ضرورت ہو اس کو دے دیجیے. کسی بھی غریب آدمی کو جس کو ضرورت مند ہے اس کو مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں, غیر مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. نہیں, اجر کی نیت سے نہیں, اس پر کوئی اجر و ثواب کی نیت نہیں کرنا, وہ کوئی دان نہیں ہے. وہ پیسہ آپ اس لیے غریب کو دے رہے ہیں کہ پیسہ استعمال ہو جائے, بس. اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے آپ, لیکن غریب کو دے دیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے. ثواب آپ کو نہیں ملے گا, نہ ثواب کی نیت آپ کو. کچھ لوگ 50% یا 60% میں چندہ کرتے ہیں, وہ کیسے؟ دیکھیے شریعت میں زکوٰۃ کی رقم کے جو مصارف بیان کیے تھے, قرآن میں اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان کیے, اس میں زکوٰۃ وصولنے والے کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دینے کا حکم, والعاملین علیہا. لیکن اس کا باقاعدہ پرسنٹیج بنانا, اور پرسنٹیج بھی اتنا بڑا بنانا کہ دینے والا 1 لاکھ دے رہا ہے اور مدرسے میں 40,000 پہنچ رہا ہے, 30,000 پہنچ رہا ہے, تو بہت غور کرنے کی بات. اس لیے جو میری نظر میں علماء کے فتاوے ہیں, جو تحریریں ہیں, انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ٹھیک ہے چندہ لانے والوں کو پیسہ دیا جائے, مگر اتنے بھاری ریشیو کے ساتھ ان کو کمیشن دینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ کسی بھائی نے 500 روپے کی رقم دی ہے مدرسہ رحمت عالم کو, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے. ایک کو سوالات ہو رہا ہے, مجھے 2 بجے تک کا الٹیمیٹم ملا ہے, 2 بجنے والا ہے. قبرستان کے نام پر زمین دینے کے بعد پھر اسی زمین کو واپس لے لینا کیسا ہے, اور اس زمین پر کھیتی غلط ہے. اگر آپ نے قبرستان کے نام پر زمین وقف کر دی تو وقف زمین کو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے. قبرستان کے نام پر زمین وقف ہو گئی, اس پر قبرستان ہی بنے گا, اس کو دوبارہ لینا اور کھیتی کرنا بالکل غلط ہے, یہ مناسب نہیں ہے. میری سگی بہن کی شادی جس لڑکا سے ہوئی
اس لڑکا کی سگی بہن سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں نگد مہر کے ساتھ؟ 10 سال ہو گیا میری بہن کی شادی ہونے، اب میں اپنے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیے شریعت میں جو منع ہے اس کو بولتے ہیں نکاح شعار۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مہر کے بجائے یہ طے کر دیا جائے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کروں، آپ میری بہن سے شادی کروں۔ اگر مہر کے بجائے یہ ادلا بدلی والی شادی کی جائے تو غلط۔ اگر مہر طے ہے میں آپ کی بہن سے شادی کر رہا ہوں، آپ میری بہن سے شادی کر رہے، دونوں کا مہر طے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد ہے کہ اس طریقے کی شادی عام طور پر سکسیس نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی مسئلہ آتا ہے، میں نے کئی کیس دیکھا ہے، اگر اس گھر کی لڑکی اس گھر گئی، اس گھر کی لڑکی اس گھر آئی، اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے گھر کی لڑکی کو سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کی رشتہ داری سے بچنا چاہیے۔ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن شریعت کی طرف سے کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اسماعیل پنج وقتہ نمازی ہے، چوری کا مال گھر میں لگاتا ہے، جائز ہے؟ چوری کا مال اگر گھر میں لگاتا ہے، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، غلط ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط رہے گا، کرنے والا کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں ہو، اس کے کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، جاتے جاتے آپ کو پھر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی کمائیوں کے سلسلے میں ہم چنتا کریں۔ آج جو یہ سٹے بازی کے پیچھے ہمارا نوجوان برباد ہے، آن لائن جوئے کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے اور بٹ کوائن کے نام سے اور کون سی کمپنیوں کے نام سے اپنے پیسے کو داؤں پہ لگا رہا ہے۔ اپنے پیسے کو، حلال پیسے کو کماؤ اور حلال جگہ پر انویسٹ کرو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ بٹ کوائن کے بارے میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا بتا دیجیے۔ بٹ کوائن کے بارے میں بہت بڑے بڑے علماء نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات کہی، چونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ آن لائن کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی ہے اور ریئل میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔